کافی عرصے بعد اس کی کال آئی تو کہنے لگی کہ میں تمہیں بھول چکی تھی۔ خدا گواہ ہے کہ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت مجھے ذرا بھی خیال نہ آیا۔ میں نے پوری نیک نیتی اور دیانتداری سے اپنا آپ کسی اور کے حوالے کر دیا۔ شادی کی اگلی صبح جب میری ساس نے سارے گھر والوں کے لیے ناشتہ بنانے کو کہا تو مجھے ایک دم سے تمہاری یاد آئی، جب تم نے کہا تھا کہ شادی کے بعد تمہاری مہندی اترنے تک کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دو گے۔ گرمی سے بے حال رات کو کھانا بنا کر گھر والوں کو دیا۔ جب میری باری کھانے کی آئی تو کھانا ہی ختم ہو گیا اور میرے شوہر نے مجھے کھانے کا پوچھا تک نہیں۔ اس دن پہلی بار مجھے بھوکے پیٹ سوتے ہوئے تمہاری بہت یاد آئی، جب تم نے کہا تھا کہ تم میرے کام ختم ہونے کا انتظار کر لیا کرو گے لیکن میرے بغیر کھانا نہیں کھاؤ گے۔ گزری عید پر کاموں میں مصروف مہندی لگانے کا وقت نہیں ملا۔ چاند رات کو میرے شوہر اپنی بہن کو چوڑیاں دلانے کے لیے گیا اور میری ساس نے مجھے یہ کہہ کر جانے نہ دیا کہ اگر تم مہندی چوڑیاں لینے جاؤ گی تو ہزاروں کام پڑے ویسے، اور وہ کون کرے گا، وہ ویسے کے ویسے ہی پڑے رہیں گے۔ مجھے امید تھی کہ میرا شوہر میرے لیے چوڑیاں لے کے آئے گا، پر وہ نہیں لے کے آیا۔ مجھے اس وقت تمہاری یاد آئی۔ میں بھاگ کر الگ کمرے میں گئی اور جی بھر کے روتی رہی۔ جب جب میں تمہیں یاد کرتی ہوں میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، مگر میں کیا کروں، بیٹیاں ماں باپ کی عزت رکھنے کی خاطر اپنا پیار اپنا آپ تک قربان کر دیتی ہیں۔ پھر میری ایک لمبی خاموشی اور نہ رکنے والے آنسوں کے ساتھ اس نے کال بند کر دی۔